السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تفسیر تھوڑی سی اب شروع کی ہے۔ ہم نے پڑھنا پہلا سپارہ ہے، سورہ فاتح ہے، اور آج جو ہم سورہ فاتح کی آیت پڑھیں وہ ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس کا ہم ترجمہ ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رب کا لفظ جو ہے وہ 3 معنوں میں بولا جاتا ہے، مالک اور آقا اور مربی، پرورش کرنے والا، خبرگیری، نگہبان کرنے والا، اور نمبر 3 ہے فرما بردار، حاکم مدبر، منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ انسان کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر مبالغے کا لفظ بول کر محسوس کرتا ہے تو اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، پھر وہ اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے کہ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت و مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر دادا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جبکہ گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، جیسے گورا چٹا ایڈ کر دیتے ہیں نا۔ یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامۂ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا، تو اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کے کہنے کی یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، منصف بھی ایسا باختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا۔ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا نہ جزا میں مانے، اور لہٰذا ہم اس کی ربوبیت رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کر پاتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی بڑا بالکلیہ اس کے اختیار میں ہے۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پوجا، پرستش، اطاعت، فرما برداری، بندگی اور غلام۔ اس مقام پر تینوں معنی بے وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے متدم قائم و دائم رہے، ختم بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔